الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی رحمتا واسعتا وافرا ان سے 30 دفعہ سے زائد بالاستیعاب مکمل قرآن مقدس پڑھا ہے، اور پھر 1987 سے لے کر اس وقت تک وہ قرآن اور سنت کی مکمل تدریس میں لگے ہوئے ہیں. لاکھوں علماء کرام شیوخ عظام ان کے شاگرد ہیں. آج جو ہم نے ان سے سبق پڑھا ہے میں وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ دوہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے حضرت شیخ صاحب نے مختصر تاریخ اس درس کی ذکر کی ہے کہ یہ سن 1938 میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی علیہ نے شروع فرمایا تھا، اور یہ 2 دورے ہوا کرتے تھے. ایک 10 شعبان سے شروع ہوتا اور 27 رمضان پہ اس کا اختتام ہوتا. اس کو بڑا دورہ تفسیر کہا جاتا. اور دوسرا دورہ جو عید کے تیسرے یا چوتھے دن شروع ہوتا اور 10-12 دن پر مشتمل ہوتا، یہ صرف علماء کرام اور مدرسین کے لیے ہوا کرتا تھا. جو 1938 سے لے کر 1987 تک مسلسل بلا کسی تعطل کے شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ دیا کرتے تھے. پھر سن 1987 سے لے کر اس وقت تک بڑا دورہ اور چھوٹا دورہ ہمارے استاد شیخ القرآن محمد طیب طاہری صاحب دے رہے ہیں. سوائے چھوٹے درس کا 2 سال تعطل رہا ہے، اور اس سال پھر اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ تفصیلی دورہ تو نہیں، البتہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تخصص فی التفسیر. اس میں تدبر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ایک تو قرآن مقدس صرف آپ تفسیروں کے مطالعے تک محدود رکھیں، مطالعہ کیا یاد کیا بس آگے چلے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کا علم اور آپ کو جو علمی نکات ملتے ہیں، جو موتی ہیں علمی، وہ بس صرف اسی حد تک محدود رہیں گے. آپ کو نئے نکات معلوم نہیں ہوں گے. اور جب آپ قرآن مقدس میں تدبر کریں گے، غور اور فکر کریں گے، اس پہ دھیان دیں گے، تو پھر قرآن مقدس آپ کو نئے نئے نکات دے گا، اور آپ پر علم کے اور نئے نئے موتی کھلیں گے اور آپ کو نصیب ہوں گے. اور قرآن آیا بھی اسی لیے ہے. سورہ صاد آیت 29 میں اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ عظیم الشان کتاب ہے. انزلناہ الیک، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف. مبارک، بابرکت ہے. کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور کریں، تدبر کریں، دھیان دیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو دیکھیے قرآن مقدس یہاں دعوت دے رہا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے.
اب یہ دیکھنا ہے کہ تدبر کیسے کریں گے. تو اس کے لیے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے قوانین، قواعد اور اصول وضع کیے ہیں اور بیان فرمائے ہیں. جب ان قوانین اور اصول اور ضوابط کے ذریعے آپ قرآن مقدس کی کسی آیت میں تدبر کریں گے تو آپ پر علوم کے اور معارف کے نئے نئے نکات اور بہت سارے فوائد آپ کو نصیب ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے جو اصول اور قواعد تدبر فی القرآن کے لیے بیان کیے ہیں، ان قواعد کی مثال اینک کی ہے. جیسے کمزور نظر والا آدمی اینک کے بغیر پہچان نہیں کر سکتا، کسی کے چہرے کی شناخت نہیں کر سکتا کہ یہ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، ہونٹ ہے. لیکن جب وہ اینک لگا کے دیکھتا ہے تو ماحول بھی صاف ہو جاتا ہے اور سب کچھ وہ ہر چیز کی الگ الگ تمیز کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان قواعد اور ضوابط کی مثال اینک کی ہے. جب آپ یہ قواعد اور قوانین سمجھ لیں گے، اس کے بعد جب آپ قرآن مقدس میں تدبر کریں گے تو پھر آپ کو قرآن مقدس سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اس آیت میں اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کن سے مخاطب ہیں، مقصد کیا ہے اللہ کا. اب یہ قواعد جو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ قواعد، یہ قوانین اور اصول، یہ دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، وہ اصول اور قوانین جن کا تعلق آیت کے مقصد سے ہے، آیت کے مدعا سے ہے، کہ اس آیت کا مقصد اور مدعا کیا ہے. نمبر دو، وہ قوانین ہیں جن کا تعلق قرآن کی آیت کے الفاظ کے ساتھ ہے، اس کے معنی کے ساتھ ہے کہ اس لفظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. تو قوانین کتنے قسم پر ہوئے؟ ایک وہ جن کا تعلق آیت کے مقصد کے ساتھ ہے، مدعا کے ساتھ. اور ایک قسم کے قوانین اور قواعد وہ ہیں جن کا تعلق لفظ کے معنی کے ساتھ ہے. اس لفظ کا معنی کیا ہے، یہ لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہاں کون سا معنی مراد ہے. ہم سوچیں گے ایک آیت میں، ہم ایک آیت کو کھل کر اس پہ سوچیں گے کہ اس آیت میں اللہ پروردگار عالم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. آیا اس میں قرآن مقدس کی تعریف بیان کی ہے اللہ نے؟ آیا اس آیت میں قرآن کی نزول کی حکمت بیان کی ہے اللہ رب العزت نے؟ اس کے لیے، اور اگر یہ دونوں نہیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں قرآن کی تعریف بھی نہیں ہے، نزول کا مقصد بھی نہیں بیان کیا گیا. پھر کیا بیان کیا گیا؟ پھر دیکھیں گے کہ آیت میں خطاب تو نہیں ہے. اگر ہے خطاب تو وہ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ قرآن مقدس کے مخاطبین کتنے لوگ ہیں، کتنے طبقے ہیں؟ ان طبقوں کی تفصیل حضرت انشاءاللہ اپنے درس میں فرمائیں گے اور ہم پھر انشاءاللہ اس کو دہرائیں گے، اس کا تکرار کریں گے. اور اگر اس آیت میں ہم نے تدبر کیا، تعریف قرآن بھی نہیں، حکمت نزول قرآن بھی نہیں، اور آیت میں خطاب بھی نہیں ہے، تو اب آیت میں کیا ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں کسی خاص مسئلے کو تو نہیں بیان کیا گیا. اگر کسی خاص مسئلے کو بیان کیا ہے تو وہ مسئلہ کون سا ہے؟ اور اگر مسئلہ بیان نہیں کیا گیا پھر دیکھیں گے کہ آیت میں کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل تو کہیں نہیں ذکر کی گئی. تو اگر یہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دلیل ذکر کی ہے اس آیت میں
تو اب یہ دیکھیں گے کہ دلیل تو کئی قسم پر ہے. یہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل عقلی ہے، دلیل نقلی ہے، دلیل وحی ہے. پھر اگر دلیل عقلی ہے تو عقلی بھی تو دو قسم پر ہے یا کئی قسم پر ہے. تو دلیل عقلی کی یہ کون سی قسم ہے؟ یہ جو ہی حضرت درس میں پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو دہراتے رہیں گے اور ہم اس کا تکرار کرتے رہیں گے. اب اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں. ایک مثال جو ہمارے استاد نے ذکر کی ہے وہ آج پڑھتے ہیں ذرا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ پہلی آیت. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ شان والی کتاب، یہ مقدس کتاب، لا ریب فیہ، کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. ھدی للمتقین، رہنمائی ہے متقین کے لیے. اب اس آیت میں ہم سوچتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم نے غور کیا تو اس آیت میں اللہ قرآن کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی تعریف کی یہ کون سی کیسی کتاب ہے؟ تو تعریف کیا ہے؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب کامل کتاب، شان والی کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب قرآن کی یہ جو تعریف اس آیت میں ہے اور اس قسم کی آیات بہت ساری ہیں. جب آپ ان آیتوں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، تو قرآن کی ایک جامع معنی تعریف ہمارے سامنے آئے گی. اور وہ تعریف کیا ہے جو آج ہم نے درس میں پڑھی ہے؟ وہ تعریف یوں ہے کہ قرآن کتاب عربی، کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ تعالی الی محمد بوحی جلی. کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ تعالی الی محمد بوحی جلی وہو المکتوب فی المصاحف المنقول الینا متواترا بلا شبہۃ. کہ قرآن کتاب عربی، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، انزلہ اللہ تعالی، نازل کیا ہے اس کو اللہ تعالی نے، الی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بوحی جلی، وحی جلی کے ساتھ، وَهُوَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، اور یہ قرآن لکھا گیا ہے، لکھا ہوا ہے مصاحف میں، الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ، جو منقول ہے ہماری طرف نقل متواتر کے ساتھ، بلا شبہۃ، بغیر کسی شبہ کے. تو یہ تعریف قرآن مقدس کی کئی آیات کو جمع کر کے ان کو دیکھ کر یہ تعریف کی گئی. تو ہم نے اس آیت میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعریف قرآن بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کئی لوگ مانا کرتے ہیں کہ ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. تو دوسرے مقام پہ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ہدی للناس، قرآن تو ہدایت ہے، للناس سارے لوگوں کے لیے. ادھر فرمایا ہدی للمتقین، وہاں فرمایا ہدی للناس. تو عام لوگ اس کا جواب یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہدایت تو سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ ان کو ہوتا ہے جو متقین ہیں. یہ جواب ذکر کرتے ہیں. لیکن ہمارے استاد نے کیا فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں ہے، اس لیے کہ فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس سے تو فائدہ کافروں کو بھی پہنچا ہے. مثلا جنات شیاطین تھے، کافر تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به. ہم نے عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا به پس ہم ایمان لے آئے. تو انہوں نے فائدہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو یہ کہنا کہ فائدہ صرف متقین کو ہوتا ہے، یہ جواب درست نہیں. وہ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسے سوال پیدا ہوا اور یہ غلط فہمی لگی. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ ہدایت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، کہ ہدایت کا ایک معنی نہیں ہے، ہدایت کے بہت سارے معنی ہیں، انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے، درس میں وہ کریں گے، ہم تکرار کریں گے اس کا، کہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے رہنمائی، ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ثبات، مضبوطی، اور ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے توفیق. تو یہاں جو معنی ہے ہر جگہ ہدایت کا الگ الگ معنی ہوتا ہے. یہاں معنی ہے ہدایت کا ثبات، ہدی للمتقین، یہ قرآن مضبوطی ہے متقین کے لیے، یہ متقین کو ہدایت پہ کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. تو اب یہ معنی ہوا تو سارے اشکال ختم ہو گئے. اسی طرح شیخ صاحب نے درس میں ایک اور سوال بھی اٹھایا کہ آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ مناطقہ کا سوال ہے کہ شک تو ہو وہاں ہوتا ہے جہاں نسبت ہو دو چیزوں کے درمیان، اور یہاں دو چیزیں نہیں ہیں. الکتاب مفرد ہے، اور مفرد میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا جواب حضرت شیخ صاحب نے یہ دیا کہ یہاں نسبت ذکر نہیں ہے، یہ نسبت قرآن مقدس دوسرے مقام پہ ذکر کرتا ہے. وہ کہاں ذکر کرتا ہے؟ ذرا کھولیے سورہ یونس آیت 37. سورہ یونس آیت 37 پارہ نمبر 11. فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں وہ نسبت کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں وہ نسبت واضح کر دی ہے، تو وہ نسبت یہاں بھی لگائیں گے. اور یہ نسبت ٹھیک ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس مقام پر اگر آپ تفسیر ابن کثیر کھول کر دیکھیں گے تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ لا شک انہ نزل من عند اللہ، لا شک انہ نزل من عند
اللہ، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس پر حوالہ نہیں دیا، اس نسبت پر حوالہ نہیں دیا، اور شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے اس پر قرآن سے حوالہ دیا سورہ یونس کی یہ آیت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ اس بات پہ زیادہ زور دیتے تھے کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو۔ اسی طرح دوسری مثال ذکر کرتے ہیں، ہم ایک آیت پر تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہے۔ اس کے لیے دوسری مثال حکمت نزول قرآن کی مثال، سورہ ابراہیم پارہ 13 آیت نمبر 1۔ سورہ ابراہیم پہلی آیت ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب، سورہ رات میں نے کھول دی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ نکالے تو لوگوں کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، اجالوں کی طرف۔ تو اس آیت میں آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس آیت میں اللہ نے قرآن مقدس کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں حکمت نزول القرآن، کہ اللہ نے قرآن کو کس مقصد کے لیے اتارا ہے۔ تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے إِلَى النُّورِ شرک اور کفر کے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے آئے، جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے، انصاف کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد بھی یہ ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، شرح ہم درس میں استاد محترم پڑھائیں گے اور ہم اس کا تکرار کریں گے۔ اس موقع پر حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن کا مقصد تو یہ تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دکان میں رکھ کر برکتیں حاصل کی جائیں، یہ اس کے ختمانے پڑھ کر پیسے بٹورے جائیں اور کھانا کھایا جائے اس کے ذریعے۔ اس کے نزول کا مقصد یہ تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ فرمایا جو عالم قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، لیکن لوگوں کو شرک اور جہالت کے اندھیروں سے توحید کی طرف نہ نکال کے لا سکے، اور نہ نکالے تو سمجھو کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا تھا یہ وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ اور اس پہ انہوں نے حدیث پیش کی تھی الزواجر کی، اور جس کو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اصول السنہ میں بھی نقل کیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یوشک ان یقول قائل، یوشک ان یقول قائل مالی اقرأ علی الناس القرآن فلا یتبعونی علیہ۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا، قریب ہے، کہ کہنے والا یہ کہے گا مالی اقرأ علی الناس القرآن، کیا ہو گیا، میں لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، میں لوگوں پر قرآن پڑھتا ہوں، فلا یتبعونی علیہ، بس وہ اس بات پر
قرآن پر میری اتباع نہیں کرتے لعلی ابتدع لہم کتابا آخر، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی اور کتاب تیار کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا، قرآن بیان کروں گا تو واہ واہ ہوگی، تعریفیں ہوں گی اور مزے ہی مزے ہو جائیں گے، اور ایسے تو ہوا نہیں، مخالفت ہوئی، لوگ باغی ہو گئے، لوگ مخالف ہو گئے۔ تو اب کس طرح لوگوں کو دعوت کیا جائے، کس طرح لوگوں کو خوش کیا جائے؟ تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ کوئی اور کتاب لے آئے، لعلی ابتدع لہم کتابا آخر، پھر وہ قرآن کو ترک کر دے گا اور لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے مدح اور تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور کتاب شروع کر دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج جو ہم نے درس پڑھا، اس میں ہمیں شیخ صاحب نے تدبر فی القرآن کا طریقہ بتایا اور اس کی ایک دو مثالیں ذکر کی ہیں کہ ہم نے قرآن میں تدبر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کن قوانین اور کن ضوابط کے ذریعے ہم نے کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اللہ کرے کہ استاد سے ہمیں یہ مقصد بھرپور حاصل ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔